الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال من عهد الظالمین. صدق اللہ العظیم. آج ذیقعد کا جو مہینہ ہے اس کی 26 تاریخ، اور خیال یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے 2-3 مہینے 30 کے گزر چکے ہیں، اس لیے یہ مہینہ 29 کا ہوگا. اس خیال سے اب جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 دن کے بعد ذیقعد جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور پھر 10 ذی الحج کو آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہے. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی سنت تازہ کرنے کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. اور یہ جو 10 دن ہیں یہ اتنے عظمت والے ہیں، اتنی بزرگی والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ تم ان 10 دنوں میں جو کچھ بھی اللہ کے لیے عبادت کر سکتے ہو یا صدقہ خیرات کر سکتے ہو یا اور کوئی نیک کام کر سکتے ہو، ان 10 دنوں میں اس کا اجر و ثواب عام دنوں سے بہت زیادہ. اور جہاں تک پھر قربانی کا تعلق ہے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑا عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر. اور قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھا کہ ما ہیا، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں نیکیاں ملیں، اور ان کی انتڑیاں، ان کا گوبر وہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. یہ آپ کو علم ہے کہ قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے. تو یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی انتڑیاں، گوبر، گوشت سب ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کو بدلے میں نیکیاں دی جائیں. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کا جانور جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق جو چند شرائط ہیں وہ آپ اکثر یہ دینی رسائل میں پڑھ لیتے ہیں کہ ایک تو بے عیب ہونا چاہیے، اور اتنا بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، دھوندا ہونا چاہیے، خسی ہو تو بہت بہتر ہے. اس قسم کی کچھ باتیں بھی ہیں. اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو یہ سنت کس وجہ سے ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے
کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ مِنْ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم غور و فکر کرتے تھے، پہلے ستاروں میں، پھر چاند میں، پھر سورج میں، پھر اپنی قوم کو دیکھتے تھے کہ وہ بت پرستی کرتی ہے۔ ان کا والد جو تھا وہ بت پرست تھا، آزر اس کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے بیزار، آپ نے اپنی قوم کی بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم نے اپنا جو چہرہ ہے اس ذات کو سونپ دیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، حنیف ہو کے، ایک رب والا ہو کے، وما انا من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میرا شرک کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قوم نے آپ کے ساتھ جھگڑا، قَالَ أَتُحَاجُّونَنِی فِی اللَّہِ وَقَدْ عَصَانِ۔ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، میں نے اپنے رب کو پہچان، اب مجھے اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں شک کا اظہار کروں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ اور یہ جو آیات شروع میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، وہ چند باتوں میں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، ان کی جان تھی۔ جب انہوں نے اعلان کیا اور قوم کے بت خانے میں داخل ہو کے ان کے بت توڑ دیے، تو پھر قوم جو ہے وہ اتنی ہو گئی دشمن، کہنے لگی قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے معبودوں کا توڑ کے ان کا ستیہ ناش کر دیں اور پھر وہ زندہ رہیں، یہ کام جو ہے اب ان کی سزا یہ ہے حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کام کرنا۔ تو قوم نے کیا، اتنی بڑی آگ جلائی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ آگ کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ منجنیق اس زمانے کا ایک آلہ تھا جس پہ پتھر جو تھے وہ پھینکے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھایا گیا اور دور سے آگ میں پھینکا گیا، اور وہ آگ میں جس وقت پھینکا گیا ان کو، تو قوم کا خیال تھا کہ اب آگ جو ہے ان کی ہڈیاں بھی کھا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آگ کو حکم دیا، آگ میں جو جلانے کی خاصیت ہے اور جو بھی اس میں خاصیت ہے وہ تو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تجھ میں جلانے کی جو خاصیت ہے وہ ہم نے پیدا کی، اب میرا ابراہیم تجھ میں آ گیا ہے، تو نے ان کو جلانا نہیں، بردم و سلامن، تو نے ٹھنڈی ہو جانا ہے، اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ پھر ان کو سردی لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا۔ بردم و سلامن علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ انہوں نے ان کے ساتھ برا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح آگ سے نکالا جس طرح کوئی انسان باغ سے نکلتا ہے اور اس کو خراش بھی نہیں آتی۔ تو ایک تو آزمائش اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ کی کہ ان کی جان کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے،
اور اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی. مائی سارا ان کی کزن بھی تھی اور ان کی بیوی بھی تھی. اس کو لے کے اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کے شام کی طرف ہجرت کی، اور وہاں شام سے پھر مصر پہنچے. اور وہاں پھر لمبا واقعہ ہے کہ مصر کا جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، وہ بد نیت ہو گیا. اس نے مائی سارا کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ مائی سارا کو محفوظ رکھا. تو پھر وہ اس حد تک رام ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدت مند ہو گیا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. اور مائی ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی. تو حضرت اب مائی ہاجرہ یہ اب اتفاق سے مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے پھر نکاح کیا کہ وہ لونڈی تھی. اگر لونڈی تھی تو تب بھی وہ جائز ہے کہ مائی ہاجرہ جو ہے مائی سارہ نے ان کو ہبہ کی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مائی سارہ سے تو کوئی اولاد ہوئی نہیں، مائی ہاجرہ سے مجھے اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر مائی ہاجرہ سے ان کو ایسا بیٹا دیا، غلام کہتے ہیں بیٹے کو، جو حلیم تھا، بہت ہی فرمانبردار تھا، بہت ہی باپ کی عزت کرنے والا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو 85 برس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پا کے اللہ کی شکر گزاری. حضرت ابراہیم تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی بخشی اور آخرت میں ان کا مقام جو صالحین ہیں. نبیوں کے باپ بھی حضرت ابراہیم ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جو بھی نبی آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، جو آسمانی کتاب بھی اتری، 4 کتابیں، پہلی تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل، چوتھا قرآن مجید، یہ 4 کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتری. اور صحیفے جو ہیں وہ بھی 3 سے کچھ رسول تھے جن کی طرف صحیفے اترے ہیں، وہ پہلے بھی اترے ہوں گے. حضرت ابراہیم ظاہر ہے کہ حضرت نوح کے بعد، حضرت ادریس کے بعد اللہ نے جن نبیوں کا کوئی 27 نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ہمیں تو ان کا معلوم ہے، جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہمیں معلوم نہیں. بہر صورت اللہ تعالیٰ نے جس وقت 85 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور بیٹا بھی بے غلام حلیم، باپ کی عزت کرنے والا، باپ کی فرمانبرداری کرنے والا، باپ کی عزت کرنے والا. آج کا بیٹا نہیں تھا،
کہ باپ کے سامنے اس کی گستاخی کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ شام سے جو مکہ ہے، اب وحی کے ذریعے اس کی نشاندہی کی، کیا حضرت جبرائیل تشریف لائے یا اللہ نے ویسے وحی کی، جس طرح بھی ہے. اب اس کی جو تفصیل ہے وہ حدیثوں میں موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کھجوروں کا توڑا جو ہے وہ باندھا، اور یہ بھی بخاری کے لفظ ہیں کہ پانی کی مشق جو ہے وہ کندھے پہ لٹکا، اور پھر شام سے مکے کے لیے تقریباً 1000 کلومیٹر سفر ہے، اور 1 مہینے میں اس وقت طے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام منزلیں مارتے ہوئے مکے کی وادی میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کے مائی ہاجرہ کو بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور طوفان نوح میں یہ ضائع ہو گیا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے، جس وقت حضرت اسماعیل بھی جوان ہو گئے، دونوں باپ اور بیٹوں نے مل کے پھر بنائے. تو پھر اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا، یہ بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جن باتوں میں آزمائش کی ان میں یہ بھی ایک آزمائش کہ 85 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور اس کے متعلق حکم ہوا کہ اپنی ذات سے جدا کر دو، اس کو جا کے مکے کی غیر مزروعہ زمین میں چھوڑ. مائی ہاجرہ کو بٹھایا، ان کی گود میں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور پیٹھ موڑ کے واپس چل پڑے. مائی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ رکھا اور پیچھے دوڑی کہ ابراہیم، کیا تم ہمیں چھوڑے جا رہے ہو؟ اور کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ انسان، نہ آدم ذات، اور پھر ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کہ کہیں میری جو فرمانبرداری ہے اس کا جو جذبہ ہے وہ مجروح نہ ہو جائے. تو پھر مائی ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم، ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ ہمیں اپنے ارادے سے چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت، یہ بخاری کے لفظ، بخاری، تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم نہیں. پھر آپ نے اشارے سے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ تمہیں چھوڑ. تو پھر مائی ہاجرہ بھی اب نبی کی بیوی تھی، اگر لونڈی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. تو پھر واپس لوٹ گئیں. کھجوریں اور پانی جو تھا وہ چند دن چڑھا. جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو مائی ہاجرہ پہلے صفا پہاڑی پہ پہنچی، پھر مروہ پہاڑی پہ پہنچی، اور درمیان میں تھوڑا سا رستہ جو ہے وہ دوڑ کے بھی طے کیا. اب حاجی جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، وہاں نشان لگے ہوئے ہیں سبز بتیوں کے کہ مائی ہاجرہ یہاں سے یہاں تک دوڑی تھی، اور اتنا پیدل چلی تھی. 7 چکر کاٹے، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا. اور جب 7 چکر پورے ہو گئے تو جبرائیل نے کہا کہ ہاجرہ، جس چیز کو تو تلاش کر رہی ہے، ظاہر ہے پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر بندے کو پانی کے ساتھ زندگی بخشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو تو تلاش کر رہی ہے وہ تو اللہ نے تیرے بچے کی ایڑی سے جاری کر دی. یہ زمزم، یہ اللہ نے اس کا چشمہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری، اور آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا. آج ہن ابھی یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ زمزم
اس کا منبع جو ہے وہ کہاں سے؟ اب سعودیوں کا خیال ہے کہ بحیرہ عامر جو ہے وہاں سے یہ پانی زمین میں داخل ہوتا ہے، ریت اور پتھروں سے یہ فلٹر ہوتا ہے اور پھر یہ زمزم کی شکل اختیار کر کے پھر بیت اللہ سے یہ نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آزمائش کی۔ حضرت ابراہیم جس وقت، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو نقشہ یاد ہے کہ بیت اللہ کے چاروں طرف تو پہاڑ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچے تو ظاہر ہے کہ اب مائی ہاجرہ بھی ان کے بیٹے کی ماں ہے اور بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا، اور اللہ نے آزمائش فرمائی مائی ہاجرہ اور بیٹے کو یاد کر کے حضرت ابراہیم جو ہیں ان کا دل جو ہے غمگین ہو گیا، اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم تشکرون، تاکہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں اپنی اولاد کو ایسی زمین میں چھوڑا ہے جو غیر مزروع ہے، آدم اور آدم ذات بھی وہاں موجود نہیں ہے، اور پھر نہ کھانے پینے کو کوئی چیز موجود ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، کھانے کو اگر اب کچھ ملے گا تو تیرے حکم کے ساتھ ملے گا۔ اور یہ جو زمزم ہے، ایک صحابی نے 16 یا 18 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مکے میں آئے، اور وہ کافروں کو بتاتے نہیں تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو 16-18 دن بغیر کھائے پیے صرف زمزم کے اوپر وہ زندہ ہے۔ اللہ نے اس میں دونوں خاصیتیں، اور اس میں کھانے کی بھی صلاحیت ہے، پینے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو پھر یہ دوسری آزمائش۔ اب تیسری آزمائش، یہی بچہ اسماعیل فلما بلغ معہ السعی، یہ جس وقت جوان ہو گیا یا اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے لخت جگر، میں نے خواب میں اللہ کا یہ حکم پایا ہے، خواب میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ فانظر ماذا تری، میں بوڑھا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ تعاون کرے تو پھر میں کر سکتا ہوں۔ تو اگر کہے کہ میں تیار ہوں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، مجھے بتا اب تیری کیا رائے ہے۔ اب نبی باپ کا نبی بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، کہنے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس حکم کو بجا لائیے، مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے۔ جہاں تک میرے عمل کا تعلق ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے نافرمانی کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، مینا میں آپ نے 3 شیطانوں کے نشان دیکھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت ایسے نشان تو نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی پتھر اگر انہوں نے بطور نشانی کے رکھا ہوا۔ شیطان جس نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی برگلانے کی کوشش کی، تو اب تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے کے لیے، روکنے کے لیے میرا مطلب ظاہر ہو گیا، اور وہاں 3 جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا کہ ابراہیم، آپ کی نسل میں ایک ہی آپ کا بیٹا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے، آپ کی نسل مٹ جائے گی۔ اور پھر یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، یہ کام نہ کر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضامندی یا اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے شیطان کو کنکر مارے، 3 جگہ پہ وہ ظاہر ہوا، اور 3 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں وہ منا میں جب مزدلفے سے ان کی واپسی ہوتی ہے تو پھر 10 تاریخ کو کنکر بھی مارتے ہیں، 11 کو بھی مارتے ہیں، 12 کو بھی مارتے ہیں۔ اگر ایام التشریق میں 13ویں بھی داخل ہے، کوئی شخص اگر منا میں 13ویں میں ٹھہرے تو وہاں بھی کنکر مارتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شیطان کو اس کی ہمدردی کا یہ جواب دیا کہ اللہ اگر میری نسل چاہتا ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنی جان بھی پیش کر دی، جب مجھے آگ میں ڈالا گیا تو میں نے جان بھی پیش کی، اب اولاد پیش کرنی پڑی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بیوی یا لونڈی جو بھی تھی مائی ہاجرہ ان کو پیش کرنا پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس پر اس کا رب جو ہے وہ کہے کہ سلام علی ابراہیم، اس بندے پر میری طرف سے سلامتی، بڑا خوش قسمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جس وقت بیٹے کو پیشانی کے بل، اب اس پہ کیا حکمت سی، ذبح کرنے کے لیے تو چت لٹایا جاتا ہے، پیشانی کے بل لٹایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تجھے جو کچھ ہم نے خواب میں حکم دیا تھا تو نے اس کو سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس پہ تو پہلے اپنی جان کو پیش کیا، پھر اپنی اولاد کو، بیوی کو پیش کیا، اور پھر آج اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور یہ بہت بڑی ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم کی سنت جاری فرما دی، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور قیامت تک یہ سنت کو اللہ نے جاری کر دی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تجھ پر اپنی سلامتی بھیجتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش قسمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم جو تھے اللہ کے صالح بندے تھے اور حنیف تھے، ایک رب کو مانتے تھے، ایک رب کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، شاکرا لانعمہ،
इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन। हमने उनको दुनिया में भी हसना कहते हैं, भलाई वाली जिंदगी बख्शी, और व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और वहाँ तो फिर उनके लिए जन्नत है। वो जितने भी उनके बाद नबी आए हैं 1,24,000 टोटल नबी आए हैं। अब हजरत इब्राहीम की औलाद में कितने आए हैं हमें तो कोई ऐसी तादाद मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हजरत इब्राहीम के बाद जो नबी आया है उनकी औलाद में से वजालना फी ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वत वल किताब, जो नबी आया है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत अब 13 साल के बाद माई सारा के हजरत इसहाक पैदा हुए, और जिस वक़्त फरिश्ते जो है खुशखबरी लेके आए तो माई सारा कहने लगी कि वाना आजूज़ुम वहाज़ा बाज़ी शेखा, मैं तो बुढ़िया खोसट हूँ और ये मेरा खामद जो है ये भी बाली शेखा अर्ज़लिल उमर पे पहुंचा हुआ है। इन हाज़ा शैउन अजीब, बड़ी अजीब चीज़ है कि अब हमें औलाद मिलेगी। कालू वताज़बीन मिन अमरिल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए नेक घराने वालों, अल्लाह ताला की बरकतें हो, रहमत हो, उसने ये खुशखबरी दी है अल्लाह के लिए। ये मामला कोई मुश्किल नहीं है कि 98 बरस की उम्र में आपके घर अब हजरत इसहाक पैदा, अब हजरत इसहाक पैदा हुए 98 बरस, और फिर माई सारा जिन्होंने कहा कि ये अब तिब्बी तौर पे कैसे मुमकिन है, अना अजूज़ हाजा बाली शेखा, मैं तो बुढ़िया खोसट हूँ और मेरा ये खामद जो है ये बुढ़ा खोसट, और इन हाजा शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है कि फिर हमें औलाद पैदा करेंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अतादबीन मिन अमरिल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह का आप पर रहमत हो और बरकतें हों, आप अल्लाह के हुक्म तक ताज्जुब करते, अल्लाह का बस हुक्म जारी हो चुका है, होगी औलाद। और हजरत इसहाक पैदा हुए, पर हजरत इसहाक के आगे जो और भी औलाद होगी, हजरत याकूब है वो भी नबी, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ वो भी नबी, और फिर हजरत यूसुफ के बाद मिस्र में हजरत मूसा तकरीबन 500 साल के बाद आए, वो भी नबी, और हजरत मूसा बनी इसराइल में बड़े मर्तबे वाले नबी हैं, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी बनी इसराइल में आए, वो भी बड़े मर्तबे वाले नबी। अल्लाह ने ऐसे मोइज़ात उनके हाथों पे जारी किए कि मिट्टी का परिंदा बनाता और वो कहते कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ जिंदा हो जा, वो जिंदा होके अब फिर अल्लाह के हुक्म के साथ ये सारे काम होता। वक़्त जो है वो 1:30 बजे का मुझे बताया गया था, वक़्त ख़त्म हो चुका है। अब मैं अरबी का खुतबा पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। ये जो सुन्नत इब्राहीमी है, लोग कहते हैं कि जी पैसे का ज़िया है, आप ये सारा पैसा इकट्ठा करके गरीबों की खिदमत करें, उनके लिए स्कूल बना दें, उनके लिए यतीम खाने बना दें, लेकिन जो इसके अंदर फलसफा है, जो रूह है कि अल्लाह की फरमाबरदारी, वो कैसे पूरी होगी? अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए क्या पैसे से तोला जाता है या दुनिया के किसी और तरीके से तोला जाता है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें सुन्नत पर चलने की, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर इस दीन को ख़त्म किया गया है, ये हज़रत इब्राहीम का
ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اور آخری حج میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق کرے اور پھر اس پر قائم بھی رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔